الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے سورہ اسراء کی پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ہماری نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے ہیں۔ ان معجزات کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی نبوت کو ثابت کریں، لوگوں کو یقین دلائیں کہ آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے سچے نبی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیا۔ آپ کا ایک معجزہ قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے کہ قرآن کے جیسا کوئی آدمی کوئی صورت لکھ سکتا ہے، نہ کم سے کم کوئی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، لوگو اگر تم کو ہمارے قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن مجید کی طرح تم کوئی ایک صورت لکھ کر بتاؤ۔ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اور تمہارے اس کام کے لیے
جتنے تمہیں ساتھیوں کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، تم سب کا تعاون لو، سب کی مدد لو، اور قرآن مجید کی طرح تم کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت پیش کرو۔ لیکن آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ کے طور پر عطا کیا گیا، کہ بتانے کے لیے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اللہ نے عطا کیے ہیں۔ انہی معجزات میں ایک معجزہ ہے معراج کا واقعہ۔ ہم سب رجب کے مہینے میں ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہی معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو میں آج اسی موضوع پر کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو دعوت دین، لوگوں کو اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ بہت تکلیفیں آپ جھیلتے تھے، بہت تکلیفیں آپ برداشت کرتے تھے، لوگ بہت تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول سے اور جو بھی لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی سارے مسلمانوں سے سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے، ان سے کوئی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، ان سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تو لوگ سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں اور کوئی یہ چیزیں لکھ کر کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیتے ہیں۔ تو مسلمان مجبور ہو کر ایک شعب ابی طالب، ابو طالب کی ایک گھاٹی رہتی ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ مسلمان تنہا زندگی بسر کرتے ہیں، دوسروں سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بہت مشکلات کا ہم نے سامنا کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، بھوکے رہتے تھے، مجبور ہو کر ہم درخت کے پتے کھاتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اتنے درخت کے پتے کھائے جب ہم قضائے حاجت کے لیے، استنجا کے لیے، قضائے حاجت کے لیے جب ہم جاتے تو ہمارے فضلات، یعنی ہمارے استنجا بھی اس طرح ہونے لگے جس طرح جانور کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کتنی مشکلات برداشت کی دعوت دین کے سلسلے میں۔ تو پھر اس کے بعد 3 سال تک یہ قید و بند کی زندگی، یہ سماجی بائیکاٹ باقی رہا۔ پھر جب شعب ابی طالب سے نکل کر آتے ہیں تو ایک اور صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کے وہ بہت ہی ساتھ دیتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کا تعاون کرتے تھے۔ ایمان نہیں لائے لیکن پوری طرح آپ ان کا سپورٹ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ ہوتا ہے۔ ایک تو ایمان لائے بغیر ان کا انتقال ہو گیا، اور دوسرا دعوت دین کے معاملے میں اگرچہ کہ وہ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کا تعاون ان کو حاصل رہا کہ چچا کا انتقال بھی ہو گیا۔ کچھ ہی دن بعد ایک تیسری آزمائش، آپ کی چہیتی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک اور زاہدہ، عابدہ، متقی عورت تھی۔ اپنے جائیداد، اپنے مال و دولت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی کہ دعوت دین کے سلسلے میں اگر میرے مال کی ضرورت ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت نیک خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر پہنچتے ہیں۔ تو گھر پریشان ہو کر پہنچتے ہیں تو ایسے الفاظ سے آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ کے سارے زخم، آپ کی ساری تکلیف، ساری چیزیں آپ بھول جاتے ہیں۔ اتنی نیک اور سمجھدار اور ہوشیار خاتون تھی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ بہت تکلیف، بہت دکھی تھے، بہت رنجیدہ تھے، بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے۔ اور یہی نہیں، ایک چوتھا صدمہ بھی ہے۔ دیکھیں کیسے آدمی کو آزمائش پر آزمائشیں آتی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی آزمائش آتی ہے کہ اللہ کے رسول مکے میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے 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 تھک جاتے تھے، لیکن لوگ آپ کو پریشان کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کم سے کم ہم
مکے سے نکل کر طائف جاتے ہیں اور طائف جا کر لوگوں کو ہم دین کی دعوت دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، طائف جا کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگ اگر دعوت کا انکار کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کم سے کم اگر وہ انکار کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن انکار کرنے کے بجائے شریروں اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھریں مارنے لگے، پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، خون بہنے لگے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے پیارے نبی، احد کا دن سب سے سخت دن تھا ہے آپ کی زندگی میں، اسی جنگ میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، اسی جنگ میں آپ کو سر میں زخم بھی ہوا، کیا اس سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آیا ہے، اور وہ ہے طائف کا دن۔ طائف کا دن میرے لیے بہت ہی سخت آزمائش کا دن تھا، اگر وہ انکار کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اوباشوں شریروں کو میرے پیچھے لگا دیا، پتھر مارنے لگے۔ ایک امیر کے ساتھ، مسلمانوں کے امیر، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، یہ سب انہوں نے اس کا لحاظ ہی نہیں کیا، بلکہ شریروں کو ان کے پیچھے لگا دیا اور پتھر مارنے لگے۔ تو دیکھیے ایسے آزمائش پر آزمائش سے گزرنے لگے۔ ہر آزمائش آنے والی آزمائش سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کے رسول صبر کرتے رہے، دکھی تھے، غمگین تھے، رنجیدہ تھے۔ تو ایسے وقت میں یہ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حقیقت میں یہ معراج کا واقعہ آپ کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے ہے، آپ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کی زندگی میں معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اچانک چھت کھلتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے پاس سونے کا ایک تشت بھی ہوتا ہے، اور اس تشت میں وہ تشت لے کر آتے ہیں، اور زمزم کا پانی بھی ہوتا ہے۔ آپ کے سینہ کو چاک کرتے ہیں اور آپ کے سینے کو زمزم کا پانی سے دھوتے ہیں تشت میں رکھ کر، اور پھر اس پر ایمان اور حکمت کو بھر دیتے ہیں۔ گویا کہ ایک تیاری ہے کہ اگلے سفر کے لیے آپ کو تیار کرانا مقصود ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ایک خاص قسم کی تیاری آپ کے لیے کرائی گئی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری کا انتظام کیا گیا، اور اس کا نام ہے براق۔ براق ایک خاص قسم کی سواری ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور اس کی تیز رفتار، یہ دنیا کی سب سے تیز رفتار سواری ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہم جو مہینوں میں جو سفر کرتے تھے، آج منٹوں میں گھنٹوں میں ہم سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود براق جیسا تیز رفتار سواری آج دنیا میں نہیں ہے، اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود، اور شاید ہی قیامت تک بھی ایسی تیز رفتار سواری ہم دیکھ سکیں گے۔ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر ختم ہوتی تھی، حد نگاہ تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق سواری پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور پھر اپنی سواری کو وہاں باندھ دیتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء علیہم السلام رہتے ہیں، آپ ان کی امامت کراتے ہیں۔ امامت، آپ امام بن کر سارے انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک شرف کی بات ہے۔ تو پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ پیش کرتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے جو چاہتے ہیں اس کو چوز کیجئے، جو چاہتے ہیں آپ اس کو اختیار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے کو پسند کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اگر آپ شراب کے پیالے کو پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سیر کرایا جاتا ہے، تو بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آنا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سیر کرانا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول آسمان کا سیر کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحباً بالابن الصالح، کہ اے پیارے بیٹے، اے نیک بیٹے اور سچے نبی، آپ کا استقبال ہے، آپ کو خوش آمدید میں کہتا ہوں۔
تو آدم علیہ السلام کا خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ جو دائیں طرف ہیں نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور بائیں طرف ہیں اور برے لوگوں کی روحیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر تیسرے میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا، آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا، خوبصورتی۔ تو پھر اس کے بعد اسی طرح ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ساتویں آسمان میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی سارے انبیاء آپ کو خوش آمدید اے ہمارے بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ صرف آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام خوش آمدید ہو اے نیک بیٹے اور نبی کہہ کر ان کا استقبال کرتے تھے، کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے، بعد میں آئے تھے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا ایک درخت ہے، وہ درخت کی خوبصورتی ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک ایک پھل بڑے مٹکے کی طرح ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے رسول اور بھی آگے جاتے ہیں تو وہاں آپ قلموں کے لکھنے کی آواز آپ سنتے ہیں، قلموں کی لکھنے کی آواز آپ سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے آپ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت نماز کا یہ انعام، نماز کا یہ تحفہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے کہ اے نبی، میرا یہ انعام آپ کی امت کے لیے ہے کہ 50 وقت کی نماز میں آپ کی امت پر میں فرض کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول یہ تحفہ، یہ انعام خوشی خوشی لے کر لوٹتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم بنو اسرائیل کو میں آزما چکا ہوں، ہرگز آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ اللہ سے تخفیف طلب کرو، یعنی کم کر کے لے آؤ، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول جاتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 نمازیں کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ مراجعہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ کم کرو، تو اس طرح آخر کار 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ 5 وقت بھی یہ زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اللہ سے تخفیف کر کے لے آؤ، کم کر کے لے آؤ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارا اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو رزق عطا کرتا ہے، جس کی زمین میں ہم رہتے ہیں، ہم اس کے شکر کے لیے کم سے کم اگر 5 نماز بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور میں اس سے بھی کم کر رہا ہوں کہ درخواست کروں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے 50 خمسون کہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن جو آدمی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو میں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب میں لکھتا ہوں۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ دیکھیے ہم کام کرتے ہیں 5 وقت کی نماز، ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، لیکن اللہ ہمیں مزدوری دیتا ہے، ہمیں اس کا اجر دیتا ہے، 50 وقت کی نماز کا ثواب ہمیں اللہ دیتا ہے۔ تو یہ انعام اور تحفہ لے کر واپس ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد یہ سارا واقعہ رات کے کچھ حصے میں ہوا، سارا واقعہ رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ مکہ پہنچتے ہیں اور صبح سویرے آپ اہل مکہ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح معراج کا واقعہ پیش آیا۔ لوگ آپ کا مذاق کرنے لگتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ جو اگر کوئی آدمی مکے سے بیت المقدس فلسطین اگر جانا ہے تو کم سے کم 40 دن اس کے لیے ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں ٹرین ہے، بہت سارے سہولیات ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی بس اور ٹرین وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، تو آدمی کو جانور پر سفر کرنا ہے، تو اگر کوئی آدمی سفر کرنا ہے تو کم سے کم 40 دن اس کی ضرورت ہے۔ تو مذاق کرنے لگے، آپ کو مذاق کرنے لگے، بہت ہی توہین آمیز آپ کے ساتھ سلوک کرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے ابو بکر بتائیے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے رات کے کچھ حصے میں وہ مسجد حرام سے بیت المقدس جاتا ہے
اور پھر بیت المقدس سے رات ہی میں وہ لوٹ کر مسجد حرام پہنچ جاتا ہے، کیا یہ اس کے لیے ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا ناممکن ہے۔ تو فوراً ابو جہل نے کہا آپ کا جو ساتھی ہے محمد وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے وہ ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا دیکھیے ان کا جواب کیسا ہے، انہوں نے کہا اگر محمد کہتے ہیں تو میں ابھی اس پر میں ایمان لے آتا ہوں، وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ممکن ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، ان کے لیے ممکن ہے۔ تو سیرت لکھنے والے، سیرت نگار کہتے ہیں اسی واقعے کے بعد ان کا لقب جو ہے صدیق لقب پڑ گیا، کہ جو بھی بات ان کو کہی گئی کہ قرآن اور حدیث کی بات جیسے ان کے لیے کہی گئی تو انہوں فوراً اس پر ایمان لائے، اور اس کو انہوں نے عقل کے ترازو سے انہوں نے نہیں تولا۔ تو اس سے بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی دین کی کوئی بات ہمیں بتائی جائیں تو ہمیں اس پر سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، ہم نے سنا اور ہم اس پر عمل کریں گے، عقل کے ترازو سے نہیں تولنا چاہیے۔ کیسے معراج کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کیسے آپ وہاں تک گئے، یہ عقل کے ترازو سے نہیں تولنا چاہیے۔ یہی واقعہ، یہی پیغام ہمیں اسراء اور معراج کا پیغام ہے۔ محترم حضرات، یہ جو ہے اور بھی اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں، دیکھیے یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول ان کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بتائیے کیسے ہے فلسطین کی مسجد بیت الاقصیٰ، المسجد الاقصیٰ کیسی ہے بتائیے۔ وہ سوال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کا نقشہ آپ کے سامنے کر دیتا ہے، تو آپ بتاتے ہیں بالکل ہو بہو کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کرنے لگے۔ اور پھر آپ نے کہا آپ کا ایک تجارتی قافلہ کو میں نے دیکھا ہے اور وہ اتنی مدت میں دوبارہ مکہ واپس لوٹ کر آئے گا، جیسے آپ نے بتایا بالکل اسی طرح وہ تجارتی قافلہ لوٹ کر بھی آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے معراج کا واقعہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا پیغام کیا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں اور ہر سال رجب کے مہینے میں ہم ممبر و محراب سے واقعہ سنتے ہیں، لیکن اصل اس کا پیغام کیا ہے، اس میں لیے ہمارے لیے عبرت، نصیحت اور سبق کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آج جو ظالموں کے قبضے میں ہے، جہاں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ یہ کوئی معمولی مسجد نہیں، یہ وہ مسجد ہے جو معراج کے موقع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے براق کے ذریعے سے آپ وہاں پہنچتے ہیں اور انبیاء کی امامت کراتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں سے معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں سارے انبیاء جمع تھے۔ تو یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی آدمی نیکی اور ثواب کے ارادے سے کسی مسجد کی سفر نہیں کرنا چاہیے سوائے 3 مسجد، اس میں سے ایک مسجد بیت الاقصیٰ بھی ہے، مسجد اقصیٰ۔ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کر سکتے ہیں عبادت کی غرض سے، یا مسجد نبوی یا مسجد حرام جو مکے میں، یہ 3 مسجد۔ تو اس سے مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر ہم مسجد اقصیٰ ہمیں یاد آتی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تاریخ میں ایک زمانہ تھا کہ مسلمان امن و امان کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ وہاں نماز پڑھتے تھے، وہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، تو یہ زمانہ دوبارہ ہمیں لوٹا۔ اسی طرح اس حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ سے بات کیے ہیں، ہم کلام ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ انشاءاللہ جنت میں ہم سارے مسلمان اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 14ویں چاند جس طرح ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو دھکا دیے بغیر، جس طرح ہم 14ویں چاند کو دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم جنت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور اللہ کو دیکھنا جنت کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہے، اور اس نعمت کے بعد ہر نعمت ہمیں معمولی نظر آئے گی، ہر نعمت اس کے بعد ہمیں معمولی نظر آئے گی۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ کو دیکھنا چاہیے، یہ لذت کے لیے ہم اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ معراج کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نماز کی اہمیت،
دیکھیے اللہ نے روزے فرض کیے زمین پر، اللہ نے حج فرض کیا زمین پر، اللہ نے بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں، زکوٰۃ فرض کیا زمین پر، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا تو اللہ نے معراج پر آپ کو بلایا، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کے رسول گئے اور وہاں یہ نماز فرض کی گئی۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور فرضیت معلوم ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو آج اسی نماز کے سلسلے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ محترم حضرات، اگر گھر کے سارے فیملی ممبرز، اگر گھر کے سارے افراد اگر نمازی ہو جائیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکت، خوب خیر و برکت ہوگی، فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، خود اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے پیغمبر، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، ہم ان کو رزق دیں گے، ہم ان سے رزق مانگتے نہیں۔ تو نماز پڑھیں گے تو رزق اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کی امت کو میرے طرف سے سلام اور یہ پیغام سنا دیجئے، یہ میسیج میرا آپ کی امت کے لیے، ہر امت کے لیے، یہاں جتنے بھائی بہن سب بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک میسیج میں آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اگر تم اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اس میں پودے لگانا چاہتے ہیں، اس کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کیجئے۔ جیسے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے جائیں گے، اس چٹیل میدان میں پودے اگتے جائیں گے۔ اور تیسرا ایک پیغام معراج کا پیغام یہ ہے کہ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا، آپ کے چلنے کی آہٹ کو آپ نے سنا۔ بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ ہمیشہ میں باوضو رہتا ہوں، تو اسی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ دیا گیا ہے، جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ اور اسی طرح معراج کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرنا، دوسروں کو ستانا، تکلیف دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ بھی غلط۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے جہنم کے کچھ مناظر بھی دیکھے، اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن پیتل کے ناخن تھے، پیتل کے ناخن، اور اپنے ناخن سے چہرے کو، جسم کو نوچ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا ہؤلاء الناس یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اراضم، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے۔ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے جہنم کے ایک داروغہ، جہنم کا جو محافظ ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھا، وہ کبھی انہوں نے مسکرایا نہیں، سارے فرشتے مسکرائے لیکن جہنم کا داروغہ نے مسکرایا نہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، 600 پروں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر اپنی اصلی شکل میں صورت میں دیکھا۔ ایک پر بھی اگر وہ پھیلاتے سد الافق، یعنی آسمان کا کنارہ چھپ جاتا، اتنے بڑے پروں والے تھے، 600 پروں کے ساتھ اسی معراج کے موقع پر انہوں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس معراج کے واقعے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا فانہ الغفور الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، کچھ لوگ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آئے یہ سمجھ کر کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معراج کس مہینے میں کس سال یہ پیش آیا، اس سلسلے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں تب بھی ہمیں اس رات میں 27 رجب میں کوئی جشن منانا، خاص پروگرام کرنا، محفلیں منعقد کرنا، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ رجب کا مہینہ آیا، لیکن کبھی بھی آپ نے اس طرح کے کوئی جشن اور محفلیں منعقد نہیں کی ہیں۔ تو اس طرح کا کام کرنا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو وہ کام اللہ کے پاس مردود ہے، اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعت اور خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون۔